السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال في موضع آخر: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، یہ اس کا کرم ہے اور احسان ہے، اور اسلام کی بنیادی باتوں کو سمجھایا۔ جیسے ایک گھر کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اپارٹمنٹ کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جس کی بنیاد جتنی مضبوط ہو اس کی عمارت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جتنی کمزور بنیاد بنے گی اتنی کمزور عمارت بنے گی اور جلد سے جلد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اسلام کی بنیاد بھی 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جس کو انگلش میں 5 پلرز آف اسلام بولتے ہیں۔ بچوں کو بچپن میں دینیات میں سکھلایا جاتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ یہ تو سب بچے جانتے ہیں، بڑے جانتے ہیں کہ ارکان ہیں، لیکن ان ارکان میں مضبوطی بھی ضروری ہے۔ جب یہ ارکان مضبوط ہوں گے، انسان کے اعمال سے اس کی زندگی بنے گی، جس میں پہلا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا کہ مسلمان ہونا ہے تو پہلے کلمہ پڑھنا کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اللہ کا بندہ ماننا، اور اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، یہ ماننا اور یقین رکھنا، اس کے بارے میں شک بھی نہ کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ ایک تو اللہ کے ہوتے ہوئے یقین کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، ساری کائنات مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، ساری کائنات محتاج ہے، اللہ بے نیاز ہے۔
ساری کائنات لینے والی ہے، اللہ دینے والا ہے۔ یہ یقین پورے کا پورا دل میں آ جانا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ ساری دنیا مل کر کسی انسان کو مارنا چاہے اور اللہ بچانا چاہے تو کوئی اس انسان کا کچھ نہیں کر سکتی، اور ساری کائنات مل کے کسی انسان کو بچانا چاہے اور اللہ مارنا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے، وہ مر کر ہی رہے گا۔ یہ یقین ہونا کہ اللہ ہی کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ آپ سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا ہے نماز، اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ دن میں اور رات میں ملا کر 5 نمازیں مسلمان پر فرض ہیں، ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے اور عشاء کی ہے، کہ جیسے انسان مسلمان ہو گیا اس کے اوپر نماز اسی وقت سے فرض ہو گئی۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اعلان کیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اپنے اپنے وقت پہ نماز ادا کرو، جس وقت میں جس نماز کا حکم ہے اس کو پورا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں جس کی نماز صحیح نکل گئی اس کے باقی اعمال بھی آسانی سے ہو جائیں گے، جس کی نماز ادھوری رہ گئی، نماز ہی میں کوئی چیز نہیں ہے، تو باقی چیزوں میں بھی اور سختیاں برتیں گے۔ نماز دوسرا رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوائد بتلائے۔ پہلا تو اللہ کا حکم ہے، بغیر کسی خیال کے لبیک کہہ کر سر کو جھکا لینا، اس کے بلاوے پر آ جانا، اس کو وقت پر ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، بندگی ہم کو کرنی ہے، بندگی کے لیے بھیجا گیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو نماز پڑھنے کے لیے عبادتوں میں ایک عبادت، بڑی عبادت وہ نماز ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ہے کہ نماز قائم کرو، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری وصیت الصلاۃ، الصلاۃ، بار بار کہا۔ آخری وصیت کیا تھی؟ کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آخری کلمات آپ کے یہی ہے، امت کی نصیحت یہی ہے۔ اور اس کے فوائد گنوائے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز رزق میں برکت عطا کرتی ہے، نماز اللہ کا قرب پیدا کرتی ہے، نماز ہر مسائل کا حل ہے،
نماز زندگی اور دن کا اور زندگی کے ہر لمحے کا سکون ہے. نماز پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز قبر کے عذاب سے بچاتی ہے. نماز پلسرات کے راستے پر بجلی کی طرح پار کرواتی ہے. نماز قبر کو روشن کرتی ہے. نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. یہ سارے فائدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں. مومن مسلمان اور غیر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے. نماز دین کے اسلام کے ریڑھ کی ہڈی ہے. جس طرح انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو تو اس کا جینا بیکار ہو جاتا ہے. نماز انسان کے جسم میں سر کے مانند ہے. اگر انسان کے جسم میں سر ہے تو وہ انسان زندہ ہے. اگر انسان کے جسم میں سر نہیں ہے تو وہ انسان زندہ نہیں ہے، وہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے. نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے. اتنے فائدے گنوائے. اور نماز گناہوں کو جھڑاتی ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سردی کے موسم میں باہر تشریف لے گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ میں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک درخت کو پکڑے اور آپ نے درخت کو پکڑتے ہی پتے گرنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اور اس درخت کے پتے اور بھی گرنے لگے. یہی تھوڑا حرکت کیا تو پتے اور بھی گرنے لگے. اس کے بعد کہا کہ ابو ذر تم پوچھتے نہیں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اچھی طرح سے وضو کر کر اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہے، نماز کے لیے جاتا ہے، اپنے وقت پر نماز ادا کرتا ہے تو بندے اس نماز پڑھنے پر اس کے گناہ ایسے ہی گر جاتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے گر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ دیکھو گناہوں سے کفارہ، گناہوں کا جھڑ جانا ایسے ہے جیسے پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھے ہیں. آپ نے عرض کیا کہ سوال کیا کہ صحابہ سے کہ لوگوں آپ کا گھر ہو اور گھر کے سامنے سے نہر جاری ہو اور کوئی آدمی اس میں دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کر رہا ہو اور آ رہا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میل کچیل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا. فرمایا اسی طرح نماز پڑھنے والے کا عمل اور اس کے اعمال کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب بندہ اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دن میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے جسم پر گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں جیسے انسان یہ پانی میں 5 مرتبہ غسل کرنے کے بعد اس کے جسم پر میل نہیں رہتا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک بات دیگر نماز کی اہمیت کو سمجھا رہے ہیں کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت میں لے جانے کا راستہ ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ سب سے پہلا فریضہ ہے. اپنا کام اپنے وقت پر ہو لیکن نماز کے وقت پہ
دنیا ساری چھوٹ جائے لیکن میری نماز نہ چھوٹے. یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے, یہ مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے. مسلمان ہو اور نماز چھوڑے یہ نہیں ہو سکتا. مومن ہو اور نماز چھوڑے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کو ایک مانتا ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو اور نماز چھوڑے یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے صاف پانی اور گندا پانی دونوں کو ایک بولو ایک نہیں ہوتے, اسی طرح مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ نہیں ہو سکتا. نماز دن میں صرف 5 وقت کی دی گئی, ہر نماز کا اپنا اپنا فائدہ. حالانکہ فائدے گنانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ دنیا ہے, دنیا کا رواج ہے. آنے والے لوگوں کا رواج یہی ہے کہ کوئی چیز لیتا ہے تو پہلے اس کا فائدہ دیکھتا ہے. آج کا دور بھی یہی ہے, کسی کے پاس چائے, کسی کو چائے بھی پلا رہے ہیں تو اس کا فائدہ دیکھتے ہیں. چائے پلاتے رہنا پڑتا, انہیں اپنی تعریف کرتا. اس کو کچھ تو بھی 10-20 روپے دیتے رہنا پڑتا, انہیں میری تعریف کرتا. دنیا کا اصول ہے. یہاں تک کہ دعوتوں کی لسٹ بھی بنے گی تو چن چن کر بنے گی. ان کو دعوت دینا تو ایک فائدہ ہوتا, بڑا لفافہ آتا. ان کو دعوت دینا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی دیتے. فائدہ دیکھ رہے ہیں, کیوں فائدہ دکھایا جا رہا ہے. ہر آدمی فائدے کی تلاش میں کہ فلاں کمپنی میں کام کرے گا زیادہ پیسے آئیں گے, اور یہ کمپنی کے ساتھ اور ایک کمپنی میں ایک اور ایکسٹرا کورس کر لے گا زیادہ پیسے آئیں گے. فائدہ دیکھ کے آتا ہے. اس کو, اس مزاج کو سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نماز کے فوائد بتلائے. حالانکہ اللہ کے نبی کا ایک جملہ مسلمانوں کے لیے کافی تھا, وہ یہ کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ جملہ کافی تھا. یہ سارے جملوں پہ بھاری ہے. اس سے بڑا جملہ اللہ کے نبی کا یہ ہو کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, یہی جملہ کافی ہے. اور اللہ نے سینکڑوں مرتبہ قرآن کے اندر کہا اقیموا الصلاۃ ویقیموا الصلاۃ. کہاں جگہ میں قرآن کے بعد قرآن کے اندر بعض لوگوں نے لکھا ہے علماء نے کہ 700 جگہ پہ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. اتنے بار بتلانے کی وجہ کیا ہے؟ ہم بار بار بولتے ہیں, کوئی آدمی ایک بات بار بار ریپیٹ, ارے ایک ہی بات کو کئی کو دوہرا رہے بھائی. ہماری دکان میں کوئی اچھا پروڈکٹ ہو, انفلوئنسر کو بلا کے بار بار اس پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ ارے یہی کئی کو کر رہے ہیں آپ, بار بار سوشل میڈیا پہ یہی پروڈکٹ کا ایڈ بار بار کیوں ڈال رہے ہیں؟ ایک بار ڈالے نا بھائی بس ہے. تو کیا بولتا ہے انسان؟ فوری دنیا بھی ذہن لگا کر کہتا ہے یہ سب سے فائدے والا پروڈکٹ ہے, یہ سب سے اچھا پروڈکٹ ہے, اس کا بہت فائدہ ہے, اس کے ذریعے سے دکان کی آمدنی بھی اچھی ہوتی ہے. یہ انسان کو پہننے کے بعد, یہ پروڈکٹ کے استعمال کرنے کے بعد انسان سکون محسوس کرتا ہے اور اس طرح کے ایکسٹرا اور پروڈکٹس لینے کی کوشش کرتا ہے. یہ جواب آگے والے کا ہوتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو اس کی اہمیت معلوم ہے, اس کو سمجھایا. اسی طرح بار بار نماز کی اہمیت کو سمجھایا کہ لوگوں, دلوں کا چین, دلوں کا سکون یہ نماز میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو.
گھر سے نکل رہے ہیں نماز پڑھ کے نکلو، باہر سے سفر سے آئے نماز پڑھو، کہیں جا رہے ہو کام نہیں بن رہا، صاحب کام نہیں بن رہا بول کے بھاگو رکھو، کام بنانے والا اللہ ہے، اللہ سے مانگو۔ کیسے؟ 2 رکعت پڑھ کے مانگو۔ دن میں صرف 5 ٹائم کی نماز فرض ہے۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے تو کام ہے، میں تو اتنا بزی ہوں، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اب نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا بول رہے ہیں، جب ڈول آئے گا تب کیا کرو گے؟ جب موت آ جائے گی تب کیا کرو گے؟ نماز کے فائدے گنوا رہے ہیں۔ اور جو آدمی، اتنا ہی نہیں، نماز کا فائدہ دیکھیے، جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کا انتظار خشوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ بے چین رہتا ہے، فرمایا اس کے بھی گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اور جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، نماز کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، مسجد تک آتا ہے چلتے ہوئے، اس کے ہر قدم کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جب مسجد میں آ کر اپنی صف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ صف میں بیٹھ کر فرض نماز کا انتظار کرنا گویا کہ ایسا ہے جیسے نماز کا انتظار کر رہا ہو، اور اس کو نماز پڑھنے والے کا ثواب مل رہا ہے نماز کا انتظار کرنے میں۔ قربان جاؤں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیسے آسانیاں ہوا کو دیتے گئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز کو معمولی سمجھ رہے ہیں ہم، اس لیے چھوٹ رہی ہے۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے، بار بار نماز کی فضیلت کو پڑھیے اور پڑھائیے اور سنیے اور سنائیے، آپس میں ایک دوسرے سے نماز کے فائدے بتلائیے، مسائل کی گفتگو مت کرنا۔ اپنے آپ میں مل گئے تو نماز ایسا پڑھنا، ویسا پڑھنا، ٹیڑھا پڑھنا، سیدھا پڑھنا، اٹھا بیٹھ کے پڑھنا، کھڑ کے پڑھنا، یہ دوسری بات ہے۔ پہلے نماز کو پڑھاؤ، نماز تو پڑھو۔ وہ مسائل آپ اپنے علماء سے سیکھنا، مسائل کی بات کبھی عام محفلوں میں مت لاؤ، اس سے اختلافات بڑھیں گے۔ کیوں؟ ہر جاہل آنے والا بیٹھ کر نماز کا ایسا مسئلہ میں ویسا پڑھا تو ایسا پڑھا تو ایسا نہیں ہے۔ نماز تو سکھلائی گئی، صحابہ نے نبی کی صحبت میں رہ کر نماز سیکھی ہے، تابعین نے صحابہ کی صحبت میں رہ کر نماز سیکھی ہے۔ اسی لیے نماز علماء کے حلقوں میں بیٹھ کر ان کے پوچھ کر مسائل سیکھنا اور نماز پہ عمل کرنا۔ اور کوئی مسائل بولنے پہ آیا، نہیں بھائی آپ مولانا سے پوچھا، پر نماز کی فضیلت پہ بات کریں گے، اتنی بات، فضیلت پہ بات ہو اور نماز کو لے کر کے آئیں، نماز کی دعوت کو عام کی جائے، چلتے پھرتے ہر ایک سے کہیں کہ چلیے نماز کو، نماز پڑھ لیتے ہیں، ضد نہیں، چلتے ہوئے آئیے، چلیے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے، تم چلو بول کے چگڑنے ورنہ۔ بسا اوقات ایسی حرکت سے انسان کلمات کفر ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا بھائی آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ دعوت دے دیجیے، آگے چلیے مسجد کو، آگے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی۔ تو ہم چلتے پھرتے بھائی نماز کا ٹائم ہوگا چلیے، انہوں نے بول دیا انشاءاللہ آ رہا ہوں، بس اتنا ہی۔ اس کے بعد میں یہ بھی خیال نہیں آنا، میں بولتے رہتا ہوں بھائی ہمیں آتا ہی نہیں، یہ بھی نہیں آنا آپ کے دل میں۔ کیوں؟ آپ 950 سال بولے کیا؟ انہوں بول کے پریشان نہیں ہے 950 سال، حضرت نوح علیہ السلام، ہم 4 بار بول کے تھک جائیں۔ ہر نماز میں دعوت دینا اپنے ساتھیوں کو، چلو بھائی نماز کو جا رہا ہوں، پڑھیے ماشاءاللہ میری روئی میں ادا کر دیتا ہوں، اور جاتے ہوئے دل میں بے چینی ہو کہ اللہ میں آپ کا کرم ہے، آپ مجھے سجدے کی توفیق دے رہے ہیں، ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے سر جھکاؤں، میرے تو گناہ اتنے ہیں، آپ دھکار دیتے، آپ مجھے دور کر دیتے، لیکن آپ نے کرم کیا کہ مجھے اپنے در پہ بلایا۔ اب جب بلایا ہے میرے پیارے اللہ، میری اس عبادت کو بھی قبول کر لیں۔ بولنا اللہ سے، نماز پڑھ کے دعا مانگنا، آخر میں کیا پڑھتے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ دعا کیوں سکھلائی گئی؟ کہ نماز پڑھنے کے بعد کہ انسان کے اندر تکبر نہ آ جائے، میں اس نماز پڑھنے والا یہ سب لائٹ کوئی بھی نہیں پڑھنے والے، ایسا خیال نہیں آنا، بلکہ یہ دعا سکھلائے کہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، میں نے بہت گنہگار ہوں،
معافی کے قابل بھی نہیں ہوئے، اللہ آپ معاف کر دیجیے، آپ قبول کر لیجیے، یہ دعا ہو، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ نماز چھوڑنے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، انشاءاللہ اس تعلق سے اگلے جمعے میں اللہ نے زندگی باقی رکھی تو نماز کی وعیدوں میں کیا احادیث کا ذکر آیا ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے وقت پر ہر موقع پر نماز کا دامن اور نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کا موقع ہے، سنت ادا کی۔